السلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہوری نیوز چینل کی طرف سے خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، یونان کشتی حادثے کے بعد ایک اور بڑا سمندری حادثہ پیش آ گیا۔ سیاحوں کو ٹائٹینک جہاز کا ملبہ دکھانے کے لیے لے جانے والی آبدوز سمندر میں گم ہو گئی۔ بحر اوقیانوس میں لاپتہ ہونے والی اس آبدوز میں 2 کھرب پتی پاکستانی بھی شامل تھے، جن کی تلاش جاری ہے۔ یہ آبدوز کب اور کیسے لاپتہ ہوئی، اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، کیا آبدوز میں اتنی آکسیجن موجود ہے کہ اندر جانے والے لوگ 5 یا 6 دن سروائیو کر سکیں؟ آپ کو اسی آبدوز کے گم ہونے کے بارے میں مکمل معلومات دینے جا رہے ہیں، لہٰذا اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو خود بھی ضرور دیکھیے گا اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کریں۔ ڈیئر فرینڈز، اگر چینل پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ پیارے ساتھیوں، یونان کشتی حادثے کی خبریں ابھی چل ہی رہی تھیں کہ گزشتہ روز یہ خبر سامنے آئی کہ بحر اوقیانوس میں ایک آبدوز لاپتہ ہو گئی، جس پر 5 سے 6 افراد سوار تھے۔ یہ افراد دنیا کے امیر ترین افراد تھے جو کروڑوں روپے خرچ کر کے بحر اوقیانوس کی تہہ میں پڑے ٹائٹینک جہاز کا ملبہ دیکھنے جا رہے تھے۔ ان افراد میں پاکستان کے کھرب پتی بزنس مین شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان داؤد بھی شامل تھے۔ جب آبدوز کے لاپتہ ہونے کی خبر سامنے آئی تو سوشل میڈیا پر یہ بحث چھڑ گئی کہ کروڑوں روپے لگا کر ٹائٹینک کی باقیات دیکھنے کے لیے جانے والے امیر ترین پاکستانی شہزادہ داؤد کون ہے، اور لاپتہ ہونے والی آبدوز جس کا نام ٹائٹن ہے وہ اس وقت کہاں ہے، اور یہ ریسکیو ٹیمیں کس حد تک اس آبدوز کی کھوج لگانے میں کامیاب ہو چکی ہیں۔ دراصل شہزادہ داؤد جن کی عمر 48 برس ہے، وہ اپنے بیٹے سلمان داؤد جن کی عمر 19 برس ہے، ان کے ہمراہ اس آبدوز میں سوار تھے، اور ان باپ بیٹے سمیت کل ملا کے 5 سے 6 لوگ اس آبدوز میں ہیں، جس میں ایک کیپٹن، ایک ٹیکنیشین اور ایک کھرب پتی بزنس مین ہمیش ڈانگ بھی شامل ہیں۔ یہ تمام لوگ اس وقت لاپتہ ہیں، کسی کو معلوم نہیں کہ ان کی آبدوز کہاں گئی۔ ناظرین گرامی، ابتدائی رپورٹس کے مطابق ٹائٹن آبدوز 3800 میٹر گہرائی تک جا سکتی ہے اور یہ فاصلہ 12500 فٹ بنتا ہے۔ 1912 میں ٹائٹینک نامی بحری جہاز نے اپنے پہلے سفر کا آغاز کیا، مگر بحر اوقیانوس کے وسط میں آئس برگ سے ٹکرا کر ڈوب گیا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سانے میں 1500 لوگ ہلاک ہوئے۔ بعد ازاں اس پر ایک مووی بنی جس کی وجہ سے اس کے ڈوبنے کے معاملے کو بہت ہائپ ملی۔ پوری دنیا کے لوگ ٹائٹینک کی کہانی کو جانتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ لوگوں میں تجسس پایا جاتا تھا کہ آخر یہ دکھتا کیسا تھا، اس کی باقیات کیسی ہیں۔ اس سلسلے میں ایک سیاحتی پروگرام 1997 میں شروع کیا گیا اور آبدوز کے ذریعے سیاحوں کو سمندر کی تہہ میں لے کر ٹائٹینک جہاز کا ملبہ دکھایا جاتا۔ شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے بھی سیاحت کی غرض سے بحر اوقیانوس کی تہہ کا سفر کرتے ہوئے لاپتہ ہو گئے۔ امریکی کوسٹ گارڈ کے مطابق اتوار کے روز سفر کے آغاز کے 1 گھنٹہ 45 منٹ بعد ہی آبدوز کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ ہمارا اندازہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت 70 سے 96 گھنٹے دستیاب ہیں۔ سرچ آپریشن کا علاقہ کافی دور دراز ہے۔ اس سرچ آپریشن میں 1 آبدوز اور 2 ہوائی جہاز حصہ لے رہے ہیں۔ برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ لاپتہ آبدوز میں 5 افراد کی گنجائش تھی اور اس میں 5 افراد ہی سوار تھے۔ ان افراد میں 2 پاکستانیوں سمیت ایک برطانوی ارب پتی بھی شامل ہیں، جبکہ 2 دیگر عملے کے افراد میں آبدوز کے پائلٹ اور ایک تکنیکی ماہر موجود ہیں۔ آبدوز کا 8 دن کے سفر کا کرایہ $2.5 لاکھ ہوتا ہے، جو پاکستانی روپوں میں 7.5 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ اس آبدوز میں بیٹھ کر بحر اوقیانوس کی تہہ میں موجود 3800 میٹر یعنی 12500 فٹ کی گہرائی تک اترا جاتا ہے اور پھر تہہ میں پڑے ٹائٹینک جہاز کا ملبہ دیکھا جاتا ہے۔ آبدوز میں 4 دن کی ایمرجنسی آکسیجن سپلائی موجود ہوتی ہے اور یہ آبدوز 13100 فٹ کی گہرائی تک جا سکتی ہے۔ آبدوز کے لاپتہ ہونے کے بعد کینیڈا کے طیارے کو ٹائٹینک ڈوبنے کے مقام سے سگنلز موصول ہوئے ہیں۔ برطانوی اخبار کا دعویٰ ہے کہ سگنل ہر 30 منٹ بعد موصول ہو رہے ہیں۔ امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ساتھ ای میل کے تبادلے میں یہ بات سامنے آئی۔ سمندر میں موجود جدید ترین سونو بوائے سگنلز جانچے گئے اور میرین عملہ اس کوشش میں کامیاب رہا۔ پیارے ساتھیوں، امریکی کوسٹ گارڈز کا کہنا ہے کہ آبدوز کی تلاش کے دوران کینیڈین طیارے نے زیر سمندر آوازوں کا پتہ لگایا۔ بحر اوقیانوس میں سیاحوں کی لاپتہ آبدوز ٹائٹن کی تلاش جاری ہے۔ لاپتہ آبدوز کی تلاش میں امریکہ اور کینیڈا کے بحری جہاز اور طیارے حصہ لے رہے ہیں۔ 21 فٹ کی یہ آبدوز جس کا نام ٹائٹن ہے، مقامی وقت کے مطابق اتوار کی صبح 4 بجے روانہ ہوئی تھی، مگر 1.25 گھنٹے بعد ہی اس کا رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ ٹائٹن کی خامی یہ ہے کہ یہ خود اپنی سمت متعین کرنے سے قاصر ہے۔ یہ سمندر کی سطح پر موجود جہاز سے ملنے والے ٹیکسٹ میسجز پر انحصار کرتی ہے۔
अमरीकी हुक्काम ने इसमें मौजूद 5 अफराद की शनाख्त जाहिर नहीं की, ताहम तस्दीक की है कि इनमें से एक पायलट है जबकि 4 मिशन स्पेशलिस्ट हैं। गुज़श्ता रोज बरतानवी मीडिया ने इंकिशाफ किया कि टाइटैनिक के मलबे की सैर करने वाली लापता आबदोज में 2 पाकिस्तानी भी सवार थे। अहले खाना ने जारी किए गए बयान के जरिए बताया है कि लापता आबदोज में पाकिस्तानी ताजर शहजादा दाऊद और इनका बेटा सुलेमान दाऊद सवार थे, जिनसे राब्ता मुनक़ता हो गया है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक टाइटन में मौजूद अफराद में इसी कंपनी ओशियन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश, फ्रांसीसी बहरिया के साबिक एहलकार पॉल हेनरी और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड याफ्ता बरतानवी अरबपति हमेश हार्डिंग भी मौजूद हैं। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि टाइटन बहरे के आनूस में 12,500 फुट गहराई में मौजूद टाइटैनिक जहाज के मलबे में मुमकिन तौर पर फंस गई है। अमरीकी रियासत मैसाचुसेट्स में केप कोड से 900 मील मशरकी इलाके में मुमकिन तौर पर मौजूद इस टाइटन को रेस्क्यू करने के लिए अमेरिका और कनाडा ने त्यारे और जहाज भेजे हैं। अमरीकी बैरिया के अफसर रियर एडमिरल जॉन मौजर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, मगर अभी ये वाज़ेह नहीं हो पाया कि टाइटन किस मकाम पर है। ये भी कि अगर टाइटन मलबे में फंस गई तो कोस्ट गार्ड इसे निकाल भी पाएंगे या नहीं। दोस्तों, तारीखी एतबार से टाइटैनिक जहाज 15 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड से न्यूयॉर्क आते हुए बर्फानी तोदे से टकरा कर डूब गया था। हादसे में 1500 अफराद हलाक हो गए थे। ताहम जहाज का मलबा 1985 में मिला था। टाइटैनिक का मलबा बैरे क्यानूस में 12,500 फुट की गहराई में मौजूद है, जो न्यू फाउंडलैंड और कनाडा के साहिल से तकरीबन 600 किलोमीटर दूर है। गर्कशुदा टाइटैनिक दिखाने के लिए मुसाफिरों को ले जाने वाली आबदोज में उस डूबे हुए जहाज में लोगों की दिलचस्पी 1997 में जेम्स कैमरून की बनाई गई फिल्म टाइटैनिक से पैदा हुई थी, जिसके बाद 2009 में ओशियन गेट कंपनी ने सियाहों को इस मकाम का दौरा कराना शुरू किया था। 5 अफराद की गुंजाइश वाली ये आबदोज 96 घंटों के लिए ऑक्सीजन के साथ जेरे आब रह सकती है। ओशियन गेट की जानिब से आबदोज से राब्ता मुनक़ता होने के बाद इसके लापता होने का ऐलान किया गया। इसमें सवार पाकिस्तानी खरबपति शहजादा दाऊद एंग्रो फर्टिलाइजर कारपोरेशन के मालिक हैं, जबकि ओल्पर्स और त्रंग दूध की कंपनी में शराकतदार हैं। इनके बेटे सलमान दाऊद भी कई कंपनीज के मालिक हैं। सोशल मीडिया पर बहस जारी है कि एक तरफ बेरोजगारी और गुर्बत से तंग आए पाकिस्तानी नौजवान कश्ती पर सफर करते हुए डूब गए, तो दूसरी तरफ खरबपति अफराद करोड़ों खर्च करके समंदर की तह में लापता हो गए। जी तो डियर फ्रेंड्स, क्या ये माशरती नाइंसाफ़ी नहीं है? इस बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है? कमेंट करके हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।